بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اینڈ آئی ہیو ود می محمد اسامہ علی, ویری فیمس اسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ اینڈ ریلیجیس اسکالر. ناظرین, آپ سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی نہیں ہے, اور بہت ساری نشانیاں جو بتائی جاتی ہیں. دور فتن جو ایک بڑی مشہور کتاب ہے, کہ آپ دیکھیں گے کہ عرب کے بدو جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے, اس میں مقابلے کریں گے. جب قیامت آئے گی تو جو خطہ عرب ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑا انسائٹ فل جو ہے وہ اسامہ صاحب سے ڈسکشن کریں گے کہ کیا واقعی چند سال, کوئی 6 سال, 10 سال, 15 سال, 50 سال, 100 سال, آخر کیا وہ واقعی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ جو بابا وانگا اور نوسٹراڈیمس کی جو پیش گوئی ہیں کہ اگلے کچھ 200 سال سے پہلے جو ہے نا وہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے, یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کرے گی اور یہ اپنے اینڈ کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے, یا ابھی جو ہمارے دادا پردادا اور ان کے آباء و اجداد وہ بھی یہی سنتے آ رہے تھے کہ اب قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت یہ تو نہیں کہ جو بندہ مر گیا ہے اسی کے لیے قیامت ہے؟ الٹیمیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, جو روایات ہیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ تمام نشانیاں what will happen before قیامت, قیامت سے پہلے کیا ہونا ہے, اسی کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں محمد اسامہ علی سے. اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہم بتائیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج میں جب مسجد میں تھا تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی, آپ کی اس پروگرام کے حساب سے ہی ہے وہ. اس میں یہ تھا کہ فجر کے وقت جو نمازیوں کی تعداد ہے نا وہ آپ کے جمعے کے نمازیوں سے جب میچ کر جائے, ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جمعے کی تعداد یا نمازیوں کی تعداد اگر فجر کے ٹائم پہ بن جائے, ذاتی میرا جو اسیسمنٹ ہے, تو یہ وہ وقت ہوگا ڈیفینیٹلی جب آپ پہلے تو یہ دن آنے ہیں سب سے پہلے. اب جو ہو چکی ہیں وہ کچھ ایسے آپ نے بلند و بانگ عمارتوں میں ہوں گے, ننگ درنگ بکریاں چلانے والے وہ ہیں. ٹرانسجینڈرز کے بارے میں بات ہوئی, وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد بیٹی ماں سے لونڈی کے جیسا سلوک کرے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج کل مائیں کام کر کر کے پڑھا رہی ہیں اور نوکریاں کروا رہی ہیں, اور وہ بیٹیاں روب چلاتی پھر رہی ہیں. کوئی چکر نہیں ہے, ماں ایسے ہے جیسے بس پہلے باپ کی پیسی ہوئی, پہلے تو بلکہ اپنے گھر کی پیسی ہوئی, پھر ادھر کے بعد شوہر سے پیسی, اس کے بعد اب اولاد رگڑا دے رہی ہے. اور میں یہ بڑا مایوس ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کی ڈگنیٹی بحال کی, بیٹیوں کی ڈگنیٹی بحال کی. اور بلکہ آپ کی تو اجر رسالت میں بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت مانگی گئی, اور جنت کی سردار ہیں اور خواتین کی سردار ہیں. اور دین میں ایک خاتون کے لیے سنت کس پہ چل سکتی تھی؟ ظاہری بات ہے ان خواتین کو بھی کوئی وہ ہستی چاہیے تھی جس پہ عمل کر کے وہ اپنا دین یا معرفت خدا میں سفر کرتے, جس میں ماں وہ کریکٹر دکھاتی, بیٹی کا, بیوی کا, ماں کا, بہن کا, جو بھی ساری اوور آل جیسے کہتے ہیں سینیریوز وہ بلڈ ہوتے ہیں اور وہ دکھائے جاتے. تو اس میں ان کو ڈر نہیں آتا کہ ان کو کیا منہ دیں گے جنت کی سردار کو, جو نوجوانوں کی بھی سردار ہیں اور خود بھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ خاتون تو اس میں پس گئی اور وہ بالکل وقت اب اسی میں ہی آ گیا دوبارہ. اس کے ساتھ ساتھ علم اٹھا لیا جائے گا اور معلومات کا سمندر ہوگا. جیسے آج آپ گوگل سے ہر چیز پوچھ رہے ہیں تو گوگل سب کچھ بتا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں, آپ کو لگ نہیں رہا ویسے,
اصحاب رس کا ایک پروگرام کیا تھا جس پہ ان کے عذاب کے بارے میں بتایا تھا. تو آپ کو کیوں بھول گئی یہ جو اب آگ لگی امریکہ میں، وہ کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ اس وقت آبادیاں کم تھی، اس دور میں آبادیاں کم تھی، تو ایسے ہی اوپر سے بارش برسی ہوگی گرم، یا جس طریقے سے جی کوئی گندک کی بارش کہہ رہا تھا، کوئی کچھ وٹا کے زمین گرم ہو گئی، تو اب بھی آگ بجھ نہیں پائی ابھی تک. سائنس ٹیکنالوجی جہاں مرضی چلی گئی. تیسرا، رہنمائی اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے لی جاتی تھی، استخارے کیے جاتے تھے، من کی آنکھ کا روابط بنتے تھے. اب گوگل ہے، اب گوگل میپس بھی ہے. ایون روایات میں تھا کہ راستے جب آپ بھول جائیں تو سالے جن کو بلا لیا کرو کہ اے سالے جن میری مدد کر، مجھے راستہ دکھا. تو ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کافی عرصے سے اس پہ مامور ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں کہ وہ روایات جو کہ یہ ٹرانسجینڈرز کی تھی، ہاں ایک وقت آئے گا کہ دو لڑکا لڑکی سڑک پہ لگے ہوں گے، تو جو شخص ان کو اس وقت میں یہ کہے گا کہ پردے کی اوٹ میں ہو جاتا یا دیوار کی اوٹ میں ہو جاتا، تو وہ صحابہ کرام کے برابر درجہ ہوگا. وہ میں سوچا کرتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، ہم تو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. پھر ایک رات میں لندن چلتا جا رہا تھا تو میں نے وہی سین دیکھا، تو پھر میرے ذہن میں وہی روایت، وہ تھا اس کا موت کا منظر کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایتیں تھیں، بچپن کی یاد تھی مجھے. تو جیسی میں نے وہ سین دیکھا اور پھر میرے دل میں وہ بات آ گئی کہ میں نے سوچا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روک نہ سکیں کوئی سڑک پہ شروع ہو. تو پھر مجھے یاد آیا کہ دیکھ لو بھی یہ وقت بھی تم نے دیکھ لیا. تو آج سے میں 2000 میرا خیال ہے 12-13 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب آتے جائیں کہ اسی طریقے سے آپ کے یہ جو ناچ گانا عام ہو گیا، فحاشی عام ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو سب سے بڑا یہ تھا کہ علماء سو، وہ اب یہ وہی ٹائم آ گیا کہ آپ کے ہر طرف دین فروشی ہے، اسلام کی تو کوئی ایگزسٹنس نہیں ملتی. اسلام کی جو کور آئیڈیالوجیز ہیں ان کو تو ان کی تو دھجیاں بکھیر دی گئی، کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں ہے ہم کہ اسلام بھی کوئی وہ جو ہے. آپ کیسے سوچتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہو، ان کی محبت میں چور ہو کے وہ شب و روز گزارے، اس سے کسی کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی امپریس نہ ہو، اس سے کوئی امپریس نہ ہو، اس سے خوشبو نہ آئے، وہ رسالت کا جو دیا جلا اس کی روشنی اس سے نہ پھوٹے. وہاں جناب انڈین وہ جو ہے وزیر خارجہ فرنٹ رو میں بیٹھا تھا، وہاں ہمارا کوئی مسلمان جا کے فرنٹ رو میں کیوں نہیں بیٹھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لیکنگ ہے، کریکٹر میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے. ہم اس سیرا کی اس لائٹ کو وہ نہیں کر پائے کہ ہم مجبوری ہو جائیں دنیا کی، لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری جیسے کہتے ہیں نا قرب حاصل کرنے کے لیے مرے جائیں. وہ ہے اصل اسلام جو مجبور کر دے، مبہوت کر دے، اپنی محبت میں گرفتار کر دے اور دیوانہ بنا دے. وہ ہے صحیح اسلام. تو وہ بھی دیکھیں کہ اب اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو اسی طریقے سے آپ اٹھاتے چلے جائیں جتنی بھی چیزیں، تو سب سے پہلے تو فجر کی نمازیوں کی تعداد بڑھنی ہے جو کہ جمعے کے برابر ہونی ہے. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر 40 سال حضرت عیسیٰ کا ظہور، پھر اس کے بعد پھر پوری دنیا پہ 40 سال جو امن کے گزر جائیں گے. اسلام پوری دنیا میں شیر بکری ایک گھاٹ پہ، جیسے وہ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے. وہ وقت آئے گا، تمام انبیاء کا مشن جو پورا کرنے امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ اپنا مشن پورا کر کے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سارے ان سوچ کے حامل ایک ہی سوچ ہے، شداد نمرود خدا کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں جس نے بھی اپنا نظام دیا ہے، جس نے بھی اپنی کی ہے، جس نے بھی اپنا من راضی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ حزب شیطان کا ہی پارٹ رہا ہے. تو ان سب سے بدلہ لیں گے اور دنیا زمین کو امن سے بھریں گے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام پردہ فرما دیں گے. جب وہ پردہ فرمائیں گے تو دنیا پہ کوئی حجت باقی نہیں ہوگی. تب قیامت آئے گی. جب تک اللہ کا نمائندہ زمین پہ رہے گا قیامت نہیں آ سکتی.
وہ موت کے منظر میں لکھا ہوا تھا کلمہ گو نہیں رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی، حالانکہ وہ آپ مجھے سمجھ آئیے کلمہ گو کی بات نہیں تھی، وہ امام مہدی علیہ السلام یا حجت اللہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ جب تک رہے گا دنیا پہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس کو لکھا ہوا تھا کلمہ گو، تو کلمہ گو تو ابھی اپنی زندگیوں کی قیامتیں نہیں ختم کر پا رہے کلمہ گو تو ادھر بھی ہے جہاں یہ قیامتیں دن رات اتر رہی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو تباہی ہے زمین پوری کھودی جائے گی، پہاڑ کھود دے گا انسان، مزید معدنیات کے لالچ میں ڈگ آؤٹ کر کے ان کو کھود ڈالے گا، بیلنس آؤٹ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کی یہ بھی تو جنگیں جو اب شروع ہو رہی ہیں، تو اس کو 5-7 سال 10-20 سال میں نہ دیکھیں، آپ سیدھا سیدھا فارمولا لگائیں، ابھی آپ صرف ان جنگوں کو دیکھیں جو 25-26-27 میں اپنے پیک پہ جانے والی، ایک بات تو طے ہے دنیا بدلنے ضرور جا رہی ہے اس سال مارچ اپریل سے دنیا بدل جائے گی، آپ ایک نئی دنیا میں انٹر ہو چکے ہوں گے جس کے ایتھکس، جس کے ویلیوز، جس کی چیزیں مزید ورسٹ ہو چکی ہوں گی، مطلب بے شرمی اور بے حیائی، ٹرمپ کی لینگویج چیک کریں نا، وہ سعودیہ سے کس لینگویج میں بات کر رہا ہے، پہلے ہوتی تھی کہ منہ داریاں، کوئی شرم، کوئی صفاتی لحاظ، اب ان کو سیدھا کہتا ہے بھی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تم پیسہ پھینکتے ہو تمہارے لیے یہ پینٹ ہے تو تماشا دیکھو، یہ عالم ہے، مطلب اس طرح سے، اور دلیل ہے اس کی کہ میں وہ پیسہ دے گا تو میں اس کو جو ہے انٹرٹین کروں گا، میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا، تو ایتھکس پہ بات ختم ہو گئی ہے، پہلے بات ہوتی تھی میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، میں انجسٹس کے خلاف کھڑا ہوں گا، اب وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے پیسے دو بس، تو یوں سمجھتے جائیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس پہ نظر رکھیں، ان 2 سالوں میں حوصلہ رکھیں، اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہ ہو جائے، جو جیسے کہتے ہیں کہ شہزادہ آنا ہے وہ شہزادہ آ جائے، پھر دنیا 40 سال ان کے امن کے دیکھے، اس کے بعد قیامت کا سوچیے گا، ابھی فی الحال قیامت نہ لائیں، ابھی جو ہونا ہے وہ بھی کوئی قیامت سے کم نہیں ہونا، 7 ارب کی اگر ریشو ہے نا تو 2.5 ارب جانا ہے، 5 ارب، یہ جو انگریزوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا بڑی زبردست ہیں، جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ علاقوں کے علاقے خالی ہو گئے، دنیا تباہ ہو گئی، اور پھر کچھ لوگ کہیں آبادیوں میں کہیں آئسولیشن میں بس رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ بڑا غور کریں، اور یہ جو مذاق میں جیسے کرونا پہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یاد ہے یقین ہی نہیں آتا تھا، لگتا تھا 2 دن کی بات ہے 3 دن کی، وہ سچی مچی یار کام تو بڑھتا جا رہا ہے، تو اب بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ اب ہم کہتے تھے خوراک کٹھی کر لو، ہم کہتے یہ ٹونٹیں کرتے تھے، یہ پھر دیواروں میں سر ماریں گے اپنے، یقین جانے اس وقت اپنے آپ کو کوسیں گے کہ بتانے والے تو چلو جیسے بھی تھے، قدرت تو ہمارے ان کو ذریعہ بنا ہی رہی تھی نا، قدرت تو ذریعہ بنا ہی رہی تھی نا، تو اس میں جاتا بھی کیا تھا، پیو دادے ان کے سالوں کا اکٹھا کرتے تھے، گندم چاول، گھر کی فوڈ، گھر کی خود، یہ تو اب نوٹوں کو کھانا ہے انہوں نے کیا، یہ آگے دیکھیے گا ڈھیر لگے ہوں گے بلیک منی کے، کوئی ہلانے جلانے والا نہیں ہوگا، تو وہ کھا لیں گے ان سے کیا، تو اسی لیے تھا کہ فوڈ ہی اصل زندگی تھی، زمین میں ہی جانا چاہیے تھا، اور کم از کم میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں کسی بھی فارم میں ہوں، ان کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ایگری میں گھس جاؤ، آگے تمہارے پاس فوڈ ہوگی تو تم بادشاہ ہوگے، اور اپنے امام کی جیسے کہتے ہیں نا سپورٹ، اور پوری دنیا میں جو ایک حکومت قائم ہونی ہے وہ کر سکو۔ اسامہ صاحب، اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ٹائم ہے، یہ جو ساری نشانیاں بتاتے ہیں، امین اس کا مطلب ہے کہ بہت ٹائم ہے، ہاں تیاری کرنی چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو میجر کچھ 4 یا 5 جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے قیامت جو ہے وہ بھی بہت آگے ہے۔ امین دیکھا نا، ایک کیپٹل جو سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، ابھی تو وہی کلیپس نہیں ہوا، تو پھر ہم جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگلے 70 سال میں قیامت آ جانی ہے،
یہ تو نہیں ہونے والا. وہ نشانیاں جاننا چاہ رہا ہوں میں کہ کون سی نشانیاں ہیں وہ پوری ہوں گی تو قیامت آئے گی. سب سے پہلے تو کیپٹلزم آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہیں کولیپس کر رہا ہے، کیپٹلزم کولیپس کر گیا ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی تو ایک امیر آدمی کو امیر ہی رہنا چاہیے نا، لیکن اگر امیر آدمی یہ کہے کہ میرا ایک پورا ٹاؤن کٹا پڑا ہے لیکن میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، میں قرضوں کے نیچے ہوں، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بتائیں ذرا. وہ کچھ دن پہلے اتنی ورتھ کا ہے، اتنی مالیت کا مالک ہے، اور اس کو کھانے کے لالے ہیں، تو آپ ابھی اس سے زیادہ انجسٹس کیا ہوگا؟ چلیں بتائیں. اسی طریقے سے آپ کا جو کوئی بھی شخص ہے وہ بہت مہنگا ہے اور اس سے زیادہ آسودہ زندگی گاؤں میں بیٹھا ہوا بے فکرہ شخص گزار رہا ہے، تو اس کو 50 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ ماہانہ انکم یا سیلری یا اس سے بھی اوپر کے جو لوگ ہیں، کہانی کدھر ہے؟ ملک ریاض صاحب کدھر ہے آپ کے؟ اس ٹائم کیا حالت ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے کا سارا جو حکومتیں بنانا گرانا سارا چکر آج کل کدھر ہے؟ آج کل دبئی میں اپنے گھر بھی نہیں آ سکتے. اپنے امیر آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے، پیسہ پاور ہے، گھر نہیں آ سکتا. کچھ عرصے بعد پلاٹ بھی نہیں بیچ سکے گا. بیریا ٹاؤن کی ساری فائلیں ڈاؤن ہو چکی ہیں، لوگوں کے 50 لاکھ والے 25 میں بھی کوئی نہیں لے رہا. کراچی بیریا ٹاؤن. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی پلاٹ لیا تھا 50 لاکھ کا، وہ اگر اس ٹائم 34-35 کا ہو تو ڈالر 160 سے 380 کا تھا، تو ٹیکنیکلی تو وہ ہاف آف دا پرائز پہ، اگر اسی قیمت پہ بھی ہوتا 50 کا تو وہ ہوتا ایکچولی ٹیکنیکلی 25 کا. لیکن اگر وہ 38 کا ہے تو وہ تو سر 12-13 لاکھ کا پلاٹ ہو چکا ہے. یہ ہے حساب کتاب. اسی طریقے سے آپ لوگ اٹھاتے چلے جائیں. یہ تو میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ اپنی ساری اکنامک سسٹم کی ڈائنامکس اٹھا لیں اور پھر مجھے بتا دیں کہ آپ کے یہ جو جمع تفریق اور حساب کتاب اور سیلری پرکس یہ وہ آپ کا اکنامک سسٹم انسان کو وہ نشو نما دینے میں قاصر ہو چکا ہے. ابھی امریکہ کی یہ جو اس سے پکڑ لیا، اس سے نوٹ چھاپ کے جو سب کیا، چائنا سے اب جنگ ہوئی، اس نے مانگ لیا نا اپنا ڈالر کے ریزروز میں گولڈ، تو لگ پتے جائیں گے. اسی لیے تو اب انہوں نے لڑنا مرنا ہے کہ وہ جو فیک ہے سب، یہ زمین بوس ہو رہا ہے اکنامک سسٹم آپ کا. یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی جان ہے تو لیں یہ 25 کے نظارے سب سیٹ ہو جائے گا. اب سمجھیں کہ وہ جو 4-5 نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی اگر بات کریں، آپ کے سب لوگوں کو ایک دفعہ اقتدار ملنا تھا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے اللہ کا نظام آ کے قائم کرنا تھا. اب جب تک یہ نہیں ہوتا، قیامت کو بھول جائیں. قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ روایات موجود ہیں کہ جب تک میرا مہدی آ کے اپنی حکومت قائم نہیں کرے گا، میرا قائم نہیں آئے گا، قیامت نہیں آئے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پہ اپنا نظام مکمل نافذ کر کے آپ لوگوں کو دکھا کے رہنا ہے. اس سے پہلے قیامت کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں جن کو دیکھنے کے لیے تیاری کریں. میں بلکہ آپ کو کئی دفعہ ہنس کے پروگرامز میں کہہ چکا تھا کہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، آپ اگر اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ذرا جم بھی جوائن کرے، ایکسرسائز کرے. میں نے خود بھی کر دی ہے تاکہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اور اسی لیے بلکہ رننگ پہ جب بس ہو جاتی ہے ایکسرسائز کرتے تو میں یہی نعرہ لگانے لگتا ہوں، یا صاحب الزمان. وہ پھر ایک اندر جیسے کہتے ہیں نا تقویت آ جاتی ہے. تو اب ذرا منافقتیں چھوڑ کے پہلے قیامت سے پہلے جو ایک قیامت گزرنی ہے، جس کے نتیجے میں امام علیہ السلام نے ظہور فرمانا ہے، جنگیں، موت. اتنی آپ کے سروں پہ موت منڈلا رہی ہے، آپ کے لیے تو قیامت ہی آ گئی نا سر. آپ کو کیا لینا دینا اس قیامت کا جس میں سورج لپیٹا جائے گا یا پہاڑ ایسے جیسے روئی کے گالے؟ آپ کے لیے تو جس دن آپ پہ ابھی جنگ آ گئی، آپ کی طبیعتیں سیٹ ہو جائیں گی. فلسطین والوں نے کون سی قیامت دیکھنی ہے؟ اور یا وہ جو آپ کی امریکہ میں آگ لگی ہے، اتنے اربوں کروڑوں کے گھر آنکھوں کے سامنے جل گئے، آپ نے کون سی قیامت دیکھنی ہے؟ ہر بندے کی قیامت تو یہی اسی کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ہے، جس طریقے سے بند ہونی ہے. وہ ٹائم آیا پڑا ہے، لیکن وہ قیامت ابھی نہیں آئی
جس کو آپ ڈے آف ججمنٹ یا ڈوم ڈے کے نام سے جانتے یا سمجھتے ہیں، ابھی یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ سب سے پہلے جنگیں پوری دنیا میں، امام علیہ السلام کا ظہور، پوری دنیا پہ اسلام کی حقانیت، پرامن زندگی بھرپور، جیسے کہتے ہیں کہ وہ سارے فیچرز آپ جو انجوائے کریں گے، اس کے بعد دنیا سے جب اسلام لپیٹا جائے گا، پھر قیامت کی بات کریں۔ Very much اسامہ صاحب، thank you very much for your time. ناظرین یہاں ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔